اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رہنمائی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ کی ذات والا صفات پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام پر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، تقوی اختیار کرو، لوگوں میں زاہد ہو جاؤ گے۔ قناعت اختیار کرو، سب سے زیادہ شکر گزار بن جاؤ گے۔ اور جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو، مومن ہو جاؤ گے۔ یہ اہم حدیث سے مبارکہ صحیح بخاری میں آئی ہے۔ تمام احادیث ہمارے لیے بہت اہم ہیں، اس میں چونکہ کئی اخلاقی اسباق ہیں اور جس کی آج ہمیں ضرورت ہے، اس لیے بطور خاص عرض کیا گیا۔ ناظرین محترم، ہمارا آج کا موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی حیات پاک، آپ کی خدمات، غزوات میں آپ کی شرکت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف جس میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، کائنات کی عظیم ترین ہستی، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 یا 7 مہینے آپ کے مہمان رہے، ایک ہی گھر میں رہنے کا شرف حاصل ہوا، جس کا کوئی اور مثال ہمیں نہیں ملتی ہے۔ یہ امتیاز اور یہ شرف حضرت ابو ایوب انصاری کا ایسا ہے جس میں وہ منفرد اور ممتاز ہے۔ آپ انصار میں سے ہیں اور قبیلہ خزرج کی شاخ بنو نجار میں سے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت داری کا شرف جس شاخ کو حاصل ہے۔ اور یہ وہی بنو نجار ہے جس کی بچیوں نے طلع البدر علینا کہا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تھا۔ آپ مکہ کی طرف سے تشریف لائے تھے، ہجرت کر کے قباء کے قریب پہنچے تھے اور مدینہ منورہ کو آپ نے شرف اقامت عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا میزبان رسول ہونے کا فیصلہ ازل سے ہو چکا ہوا تھا اور اس کے ظاہری اسباب بھی مہیا فرما دیے گئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرح سے حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں جلوہ افغن نہیں ہوئے، بلکہ آپ اپنے ہی مکان میں تشریف لے گئے، جس کا پہلے سے بندوبست کیا گیا تھا، تعمیر کیا گیا تھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری کی حیثیت اس مقدس اور محترم گھر کے ایک کیئر ٹیکر کی تھی، متولی کی تھی، اور وہ اس کے نگران اور انچارج کے طور پر تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری اپنی ذات میں آداب رسالت اور عشق رسالت کی جو مثالیں ہمیں ان کی ذات میں ملتی ہیں وہ بھی کم نظیر ہیں۔ بہت کم ایسے واقعات نقل کیے گئے ہیں مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے، جیسے یہ مثال کے طور پر ایک تو یہ کہ 6 مہینے آپ اس گھر میں رہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل و عیال کے ساتھ بطور مہمان تشریف فرما تھے، اور ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ حضرت ابو ایوب انصاری یا آپ کے اہل خانہ سے آداب رسالت کے خلاف، شان رسالت کے خلاف کوئی لفظ، کوئی قول، کوئی عمل سرزد ہوا ہو۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ بسا اوقات آپ اور آپ کی اہلیہ محترمہ بالائی منزل پر ہوتے تھے اور چھت کے کونوں میں دیواروں کے قریب بیٹھے رہتے تھے ساری رات، کہ نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نچلی منزل پر فروکش ہیں، قیام فرما ہیں، ہمارے چلنے پھرنے سے یا کسی بھی نوعیت کی موومنٹ سے آپ کے آرام مبارک میں خلل نہ آئے۔ دیکھیے کیا محبت ہے، کیا عشق ہے اور کیا آداب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا اور مروہ کے درمیان سعی فرما رہے ہیں اور آپ کا ایک بال مبارک اتر گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کس محبت سے چہرہ رسول خدا کو دیکھ رہے تھے کہ آپ نے لپک کر اس بوئے مبارک کو زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اپنے ساتھ رکھا۔ اس سے اندازہ فرمائیے کہ صحابہ کی نظر میں آثار نبوی اور تبرکات نبوی کی کیا حیثیت ہے۔
میں بار بار حضرت ابو ایوب انصاری کا ذکر اس حوالے سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ تبرکات نبوی اور آثار نبوی کی جتنی احترام اور محبت ہمیں ان سے متعلقہ احادیث میں ملتا ہے وہ بہت کم ملتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا پیش کرتے تھے، جب برتن واپس آتے تھے تو دیکھتے تھے اس برتن کو استعمال فرماتے تھے بطور تبرک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمایا ہوتا تھا۔ امیر المومنین علی کو آپ پر کرم اللہ وجہہ الکریم کو آپ پر بے مثال اعتماد تھا۔ آپ نے ان کا وظیفہ بھی بڑھایا۔ جب آپ نے اپنا دارالخلافہ کوفہ منتقل کیا تو مدینہ منورہ کی گورنری بھی حضرت ابو ایوب انصاری کو عطا فرمائی اور انہوں نے اپنے فرائض منصبی بطریق احسن انجام دیے۔ شوق جہاد جس پر ہمارے علماء بات کریں گے، اور آپ کے جو اخلاق کریمانہ کے اوصاف ہیں دیگر، ان سب پر ہم بات چیت کریں گے۔ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شان ترکیہ استنبول کی ولایت، بہت معمولی سی ولایت ہے جو اس میزبان رسول کو حاصل ہے، ان کے قدموں میں سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ تاج پہنتے رہے کہ دراصل ہمیں جو بادشاہت مل رہی ہے، ہمیں جو خلافت مل رہی ہے، وہ میزبان رسول کے قدموں کا صدقہ ہے۔ تو آج پروفیسر محمد سعید احمد خان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کرم فرمایا۔ جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، میں بہت ممنون ہوں آپ تشریف لائے۔ بہت محترم مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، آپ نے بھی کرم فرمایا۔ جناب سعید خان صاحب، حضرت ابو ایوب انصاری کا خاندانی پس منظر، آپ کا حسب نسب کیا ہے، انصار میں کیا آپ کی شان ہے، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں آسمان فضیلت کے اس بدر کامل کو، سبحان اللہ، آسمان رشد کے چمکتے دمکتے مہکتے ستارے کو جس انداز میں سننے والوں دیکھنے والوں کے سامنے رکھا، یقیناً جب یہ پیارا نام سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا ہماری زبانوں پر آتا ہے تو وجود کے ایک ایک حصے سے، ایک ایک بال سے ادب رسول، ادب بارگاہ رسالت کے چشمے پھوٹنے لگ جاتے ہیں۔ فلک نے رشک سے دیکھا اس انصاری کی قسمت کو، ابو ایوب گھر میں لے گئے سامان رحمت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مبارک منزلے کاں خانہ را ماہ چنی باشد، ہمایوں کشور کاں عرصہ را شاہ چنی باشد۔ اللہ اللہ، این سعادت بزور بازو سبحان اللہ، سبحان اللہ، تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا نام زبان پر آنے کے بعد قرآن کریم کی یہ دو آیات سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک تو ہے کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جی، یہ آیہ کریمہ سیدنا حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے سر اقدس پر رضوان الہی کا تمغہ سجا دیتی ہے۔ واہ واہ۔ اور دوسری آیہ کریمہ جو سورہ انفال میں ہے کہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں رکھا، آپ کے مددگار بنے، اولئک هم المؤمنون، کمال ہو گئی، یہ سچے پکے مومن، واہ، ان کے لیے بخشش اور رزق کریم، یہ وعدے ہیں کیا بات حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے۔ یہ وہ مبارک انسان ہیں جن کے گھر کو صدیوں سے عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا محور و مرکز بنا دیا گیا تھا۔ اس گھر مبارک کی اٹھان ہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی تھی۔ اوس اور خزرج دو قبائل جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، ان میں خزرج، کیونکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو اسی طرح سے ابو ایوب کے طور پر جانا جاتا ہے، ان کا نام کوئی نہیں جانتا جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جانا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔
علماء لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ تھا، تو لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے عرض کی کہ آپ مسجد میں ہمیں نماز پڑھائیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم خالد بن زید سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا کہ خالد بن زید کون؟ فرمانے لگے ابو ایوب انصاری۔ یعنی اس وقت تک مدینہ کے لوگ بھی ابو ایوب کے طور پر جانتے تھے۔ کیا بات ہے۔ اور جس نسبت سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہوئے، تو یہ حضرت خالد بن زید بن قلیب بن ثعلبہ بن عوف الخزرجی قبیلہ بنو خزرج کے اس شعبے سے متعلق ہیں جس کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے۔ جی۔ آپ کی پردادی سلمہ بنو نجار، سبحان اللہ۔ آپ کی دادی حالہ جی وہ بنو خزرج سے، رسول اللہ کی والدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے علاوہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت خولہ وہ بھی یہ نجاری ہیں۔ اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنو خزرج میں بنو نجار کو اللہ تعالیٰ نے تمام قبائل پر فضیلت سے نوازا ہے، اور خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس گھرانے کو عظمت دینے کے لیے، اس قبیلے کو شرف عطا کرنے کے لیے فرمایا کرتے کہ لولا الہجرہ لکنت من الانصار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ہجرت کا معاملہ نہ ہوتا تو میں خود انصار میں سے ہوتا۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا یہ گہرا تعلق، کیونکہ طبع اول ہمیری نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدیوں پہلے قصیدہ لکھا، اور وہ اسی گھر میں آ رہا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی وہ اونٹنی مبارک جس کے لیے آپ نے فرمایا کہ لوگوں اس کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، اس کو معلوم ہے کہ کہاں اس نے ٹھکانہ بنانا ہے، آپ جب وہاں تشریف فرما ہوئے تو بیٹھتے ہی آپ نے فرمایا وہ خط لاؤ جو تم نے میرے لیے لکھا ہے۔ یہ اعزاز ہے سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ڈاکٹر جامی صاحب، بیعت عقبہ میں جن 70 خوش نصیب انصاریوں کو اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا، ان میں حضرت ابو ایوب ہیں، سابقون الاولون میں سے ہو گئے۔ آپ کا امتیاز یہ بھی ہے کہ نہ صرف آپ مسلمان ہوئے بلکہ آپ کی تبلیغ سے اور آپ کی کاوشوں سے آپ کی اہلیہ اور کچھ اور اعزہ بھی ہوئے۔ اس شرف کے بارے میں آپ فرمائیے کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو تذکرہ ہے، یہ مذاہب کا مطالعہ کرنے والے لوگوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یعنی یہ وہ زمانہ ہے جہاں کفر اور شرک نے اپنے پنجے مضبوط گاڑ رکھے تھے۔ ہم یہ جو ایک جملہ بولتے ہیں کہ مذہب انسان کی فطری ضرورت ہے، اس سوال کا جس نے جواب تلاش کرنا ہو ان کو اس زمانے کو مطالعہ کرنا چاہیے کہ وہ سلیم الفطرت لوگ کون سے ہیں جب یہ آواز لگ رہی ہے اور ان کے دل اور روح سے پردے ہٹتے جا رہے ہیں اور وہ اس آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ حضور صوفیاء آپ کو دیکھ کے یاد آ جاتا ہے ہمیشہ صوفیاء کی باتیں۔ صوفیاء کا فرمانا ہے کہ ایک یوم الست تھا عالم ارواح میں، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اظہار نبوت ہے وہ کرۂ ارض پر یوم الست ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو مطلب ہے کہ وہ سلیم الفطرت لوگ، اسی لیے قرآن نے باقاعدہ ان کو اعزاز دے کر مہاجرین و انصار میں سے جو سب سے پہلے ایمان لے آئے، ان کو باقاعدہ امتیاز دے کر بیان کیا۔ تو لہٰذا جو ہمارے نوجوان لوگ ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ ان قضیوں کو ضرور اس نگاہ سے پڑھا کریں۔ 70 بندے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی زیادہ واضح پیغام مدینہ کی حدود تک نہیں پہنچا، ایک آدھ قاصد آیا ہے، لیکن وہ لوگ جو سلیم الفطرت کی اس اعلیٰ کوالٹی پر ہیں
وہ آپ کو صرف ایمان لانے نہیں جا رہے، آپ کو باقاعدہ دعوت ہجرت بھی دے رہے ہیں، سبحان اللہ، اور ساتھ یہ وعدہ بھی کر رہے ہیں جناب آپ کا یہ جو پیغام حق ہے اس کے لیے ہمیں جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی جو بھی قربانی دینی پڑی ہم وہ قربانیاں دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں صرف عالم انسانیت کے بہت بڑے معاہدوں میں سے ایک یہ معاہدہ تھا، بلکہ اس کو کہہ لیں کہ مذہب کے باب میں اور ایثار و قربانی کے باب میں یہ سب سے نمایاں معاہدہ ہے۔ اور کر کون رہے ہیں؟ اس زمانے کے سادہ فطرت لوگ۔ سبحان اللہ۔ تو میزبانی آپ نے کیسے کی؟ کس محبت سے، کس عقیدت سے؟ یا قاعدہ قبلہ نظامی صاحب گزار ذکر اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ کا نظام انتخاب، نظام رحمت اور فضل ضرور چلتا ہے، لیکن ہمیشہ ظروف کو پہلے چیک کر لیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کون سا ظرف ہے، وہ کون سا دماغ اور دل ہے، وہ کون سی روح ہے جس کے بارے میں قدرت الہیہ فیصلہ کر رہی ہے کہ 7 مہینے تک سبحان اللہ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کی ضیافت جو بندہ کر سکتا ہے انصار میں سے اس کا نام حضرت ابو ایوب انصاری۔ اور حضور ان تمام مہمانوں کی بھی جو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حاضر ہوتے تھے ان کی بھی میزبانی، بلکہ کمال یہ دیکھیں باقاعدہ ایک منزل خالی کر دی جاتی ہے تاکہ صرف وہاں اہتمامات بھی ہو سکیں، ضیافت میں کوئی حرج نہ ہے، اس کے علاوہ ماحول کی کیا کہنا چاہیے مناسبت، پھر اس میں تمام چیزوں کا اہتمام۔ بہت خوبصورت جملے بولے، ساری رات بیٹھ کر کونے لگ کر گزار دینا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی ایک دفعہ زیارت بندے کو صحابی بناتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے مجمع صحابیت کا فیض حاصل، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی کتنی مرتبہ وہ صحابی بنے کہ حضور کو کن نگاہوں سے دیکھتے رہے، کیسی خدمت کی۔ اتنا عرصہ کوئی اور صحابی اکٹھے آپ کے ساتھ اکٹھے بھی نہیں رہا، اور تسلسل دیکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک تک آپ کا گھر ہمیشہ مرکز کا بنا رہا۔ تو ایک تو یہ آپ کا بڑا گہرا رنگ تھا۔ پھر خوبصورت پروفیسر صاحب نے وہ خط بھی بتایا، خط ویسے نہیں چلتے، ویسے لوگوں کے پاس امانت نہیں رکھے جاتے۔ اگر یہ محبت کا جملہ کہہ دوں، کفار اپنی امانتیں رکھتے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آج اسلام پسند لوگ اپنا ایمان امانت رکھ کے جا رہے حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس۔ کیا بات ہے آپ، جس کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے بتا دیا ہے، لیکن میری اونٹنی پر بھی یہ نوازش کی گئی ہے کہ حضرت ابو ایوب کے گھر کی طرف جانے والی گلی اس کو معلوم ہے، لہٰذا یہ وہاں جا کر بیٹھے گی۔ باقی میرا جتنے لوگ استقبال کر رہے ہیں میں سب کو ایک قدردانی کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، سبحان اللہ، سب پر میری عام رحمت ہے، لیکن یہاں مجھے ٹھہرنے کا باقاعدہ حکم دیا۔ کیا بات ہے حضرت مفتی یوسفی صاحب، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کی پاسداری، عشق رسول، جیسے آپ کے مزار مبارک پر سر رکھے ہوئے، یعنی کیا شان ہے، کیا محبت ہے اس میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ حضرت علیہ السلام نے کتنی ہی بار خصوصی دعاؤں سے نوازا، اس پر فرمائیے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتہائی مہمان نواز میزبان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، جن کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی محبتوں سے نوازا ہے۔ دونوں ہمارے بزرگوں نے طبع حمیری کا ذکر کیا، جی اس کی جو شاعری ہے اس کے 2 شعر میں عرض کر کے بات آگے بڑھاؤں۔ جو خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا، شہدت علی احمد انہو رسول من اللہ بار نسب، سبحان اللہ، فلو مت عمری الی عمری لکنت وزیرا و ابن عمی۔ اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ اگر میری عمر آپ کی عمر تک وفا کرے، اس کا تو میں قائل ہو گیا ہوں اندر سے ہی کہ
کہ آپ اللہ کے رسول اور ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے، اگر میری عمر آپ کی عمر تک وفا کرے تو میں آپ کا خادم بھی بنوں گا اور میں آپ کا چھوٹا بھائی بھی بنوں گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ اس نے اظہار نیاز مندی کا، اور پھر اس نے ساتھ یہ کہا کہ میں آپ پر ابھی ایمان لاتا ہوں اور قیامت والے دن آپ نے میرے ایمان کی گواہی بھی دینی ہے اور میری سفارش بھی کرنی ہے۔ حضور اسی لیے تو ہمارے لیے حضرت نجاشی اور یہ تبا کس قدر محترم ہے۔ کیا اس کے اوپر کنز المال میں حدیث لکھی ہوئی ہے، ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اسعد الحمیری فإنہ اول من کسل کعبہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اسد حمیری کو کوئی جملہ برا نہیں کہنا، یہ وہ پہلا انسان ہے جس نے کعبۃ اللہ کے اوپر لباس ڈالا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے خاندان سے چلے آ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ان کے گھر چلے جاتے تو آپ نے جس طرح ہمارے اسکالرز بتا رہے تھے کہ اوپر والا پورشن منتخب فرمایا اپنے لیے۔ ایک دن حدیث میں آیا کہ ایک دن اوپر پانی گر گیا، تو اب پانی کے قطرے زمین پہ نہ چلے جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف نہ ہو، تو وہ جو رات اوپر لینے والا کمبل تھا اس کو گیلا کر کے۔ مفتی صاحب یہ بھی شک شبہ تھا، حالانکہ وہ پکا فرش تھا، چھت پکی تھی۔ احتیاط ہے نا جی، احتیاط ہے، اپنے محبوب کو کسی طرح کی تکلیف سے محفوظ رکھنا ہے۔ 1% بھی امکان نہ رہے۔ اب وہ ساری رات اوپر سردی میں ٹھٹرتے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کی خاطر انہوں نے یہ سارا کچھ کیا۔ اور پھر جواباً محبت ایسی ہوتی تھی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کبھی جب آپ اپنے علیحدہ گھر میں تشریف لے جا چکے تھے تو کبھی کبھی ان کے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ اپنے آستانِ اقدس سے باہر نکلے تو یہ وہ وقت تھا جب صحابہ کرام کے آپس میں ملاقات کا وقت نہیں تھا۔ اچھا، تو آپ نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے۔ آپ نے پوچھا آپ کیوں کھڑے؟ کہا مجھے آپ کے پاس میری بھوک لے کے آئی، میں کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ایسا کرتے ہیں، ابو ایوب انصاری کے گھر چلتے ہیں کھانا کھانے۔ کمال ہے۔ دور سے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے، تو تینوں بزرگ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر چلے۔ ان کی اہلیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا تو بڑی محبت سے استقبال کیا، بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ایوب انصاری کہاں؟ تو کہنے لگی پانی، میٹھے پانی کا کنواں دور ہے تو وہاں سے پانی لینے گئے۔ آپ نے فرمایا ایسے کرو کہ جو کچھ کھانے کے لیے ہے وہ لے کے آؤ۔ انہوں نے دودھ اور کھجوریں پیش کی۔ اچھا، اتنی دیر میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ حضرت ابو ایوب انصاری آ گئے۔ جی، آپ نے جب یہ دیکھا کہ آج شفقت ہمارے اوپر ہوئی ہے تو پوچھنے لگے حضور کھانا بھی تناول فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں بکری کا گوشت کھائیں گے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ وہ دودھ دیتی ہوئی نہ ہو تاکہ تمہارا روزگار اس سے اللہ 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 اللہ۔ انہوں نے بکری بنائی اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا۔ آپ نے اس کھانے میں سے ایک حصہ اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ کو بھی بیچا۔ سبحان اللہ۔ اور جب آپ نے خوب سیر ہو کے کھانا کھایا تو حدیث میں دلائل النبوت میں یہ موجود ہے، آپ نے پہلے نماز ظہر پڑھی، کچھ کھانا کھایا، پھر نماز ظہر پڑھی، پھر آپ نے اس کے بعد مزید کھانا کھایا۔ سبحان اللہ۔ اس سے ایک مسئلہ ہمارے لیے یہ بڑا واضح ہوتا ہے کہ اگرچہ کھانا سامنے ہو تو پہلا حکم یہ ہے کہ پہلے کھانا کھائیں پھر اس کے بعد نماز پڑھیں، لیکن سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتاتی ہے کہ طبقات ہیں، جو پہلے کھانے کی طلب رکھتے ہیں وہ پہلے کھانا کھا لیں، اور جو رب سے ملاقات کی طلب رکھتے ہیں وہ پہلے رب سے ملاقات کریں۔ اچھا، اس سے یہ نقطہ بھی تو نکلا نا کہ جہاں بے تکلفی ہو، محبت ہو، وہاں فرمائش بھی کی جا سکتی ہے۔ یہی سب سے بڑی بات ہے کہ فرمائش کرنی وہاں پہ چاہیے جہاں محبت ہو۔ کیا بات، جہاں محبت نہ ہو وہاں نہ جانا چاہیے، نہ وہاں فرمائش کرنی چاہیے کہ وہ عزت کے معیار ختم کمال ہو گئی ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کو کھانا کھانے کے بعد آپ نے ایک نصیحت بھی فرمایا ہم تو تھے مہمان تو ہم نے خوب کھایا، ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، لیکن یہ جو بچا ہوا ہے نا، آپ جب کھائیں گے تو دھیان سے کھانا کہ اللہ کو کھائے کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اس سے ہمیں اس طرف توجہ گئی کہ سحری کا کھانا، افطاری کا کھانا، مہمان کی مہمان نوازی پر یہ جتنے کھانے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی سوال نہیں کرتا۔ اور پھر صرف محبت یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ سے محبت کی، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ایک دن نماز تاخیر سے پڑھے۔ آپ نے فرمایا آپ نے نماز تاخیر سے کیوں پڑھی؟ کہا میں مصروف تھا۔ کہا آپ رسول اللہ کے نمائندے،
نماز وقت پہ پڑھا کرے، وگرنہ خدشات پیدا ہوں گے، شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تاخیر کر دیا. کمال ہو گئی. تو اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ فرق آئے. اور پھر جو حاکم نے آپ کا یہاں سے کپڑا کھینچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے آپ کی قبر شریف پر اپنا چہرہ رکھا ہوا تھا، اس کو بڑا ہی عقیدے سے بھرا ہوا جواب دیا. کہا میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں رسول اللہ کے پاس آیا. سبحان اللہ. تو یہ بتا دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آنا یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ. ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم میزبان رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کا ذکر خیر کر رہے ہیں. یہ ہماری سعادت ہے. یہ سلسلہ سخن جاری رہے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ابھی ہمیں ایک مختصر وقفہ لینا ہے. درود پاک سنتے ہیں آپ بھی اور ہم بھی. بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہو رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین محترم. پروگرام صبح نور میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں آج عظیم صحابی رسول میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے احوال اور آپ کے عشق رسول اور آپ کی استقامت فی الدین کے بارے میں جان رہے ہیں. پروفیسر سعید صاحب، ہجرت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بھائی چارہ کن کے ساتھ کروایا اور ان سے ان کا تعلق خاطر کیسا رہا؟ پھر آپ نے غزوات میں کتنی شرکت کی اور استقامت کے جوہر دکھائے؟ سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن و سنت کی روشنی میں ایمان جانا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، پہچاننا، کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر آپ سے پیار کرنا، آپ پر فدا ہونا. انہوں نے جس انداز سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا، آپ کے ساتھ جو ادب و احترام کا رشتہ قائم کیا، اور اس تعلق نے سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی فطرت میں یہ بات تو داخل کر دی کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو، آپ کی ایک ایک سنت کو، آپ کے ایک ایک عمل کو ایمان کی میزان بنا لیا. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات قائم کر کے انسانیت کو ایک شرف بخشا تو اس موقع پر آپ نے سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا نصیبہ یہ چمکایا کہ ان کی مواخات ان کے ساتھ کی جو مشابہ رسول تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جنہیں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے داعی اول کے طور پر مدینہ منورہ بھیجا، اور انہوں نے جا کر جس حسن انداز میں، جس خوبصورت طریقے سے اسلام کو سرفرازی دی، تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا بھائی آپ نے بنایا. کیا بات. اور جہاں تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی غزوات میں شرکت ہے، تو قرآن کریم کا یہ حکم، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں اور آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنی جان اور اپنا مال جنت کے بدلے اللہ کو بیچ دیا. پھر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی صفت، ایسی سنت کہ 9 ہجری تک غزوہ تبوک، اللہ، تو کس طرح ممکن ہے کہ کوئی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے جڑے اور وہ اپنے آپ کو دین کی سرفرازی کے لیے ہمہ وقت اس کے لیے وقف نہ کر لے، مستعد نہ پائے. غزوہ بدر ہو، اس میں شرکت ہے. اللہ اللہ. صحابی بدری صحابی ہونے کا اعزاز سر پر یوم الفرقان، یوم الفرقان اور احد میں قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، یوم آیہ ایک عظیم اسلام کی نشانی. اس کے بعد احد میں آپ کی شرکت ہے، خندق میں آپ کی شرکت ہے، حدیبیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں انصار مدینہ اور مہاجرین کس طرح شرف پا رہے ہیں کہ انما یبایعون اللہ، وہ نبی سے بیعت نہیں کر رہے، اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. لیکن اسی اثناء میں پروفیسر میں ایک عظیم بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اونٹ بکریاں سونا چاندی کپڑے تالیف قلب کی خاطر مکہ میں مسلمان ہونے والوں کو دیں جی تو اس اثناء میں کسی نوجوان انصاری کی زبان سے نکل گیا کہ کل جب مشکل وقت تھا تو ہم اور آج نوازشات کی بارشیں ہو رہی ہیں تو اب یہ بات ہوا نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں میں پہنچا دی. آپ نے ایک چمڑے کا خوبصورت خیمہ اس کے تحت انصار کو جمع کیا سبحان اللہ سبحان اور ان کو اللہ کے انعامات یاد کروائے. پھر ان سے کہا کہ نہیں تم یہ کہو کہ میں ہجرت کر کے آیا تم نے مجھے ساتھ دیا مشکلات آئیں تم نے میرا ساتھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کے انعامات اس طرح سے گنوائے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری. لیکن آخر کار وہ مرحلہ آتا ہے فیصل کن انداز میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والوں کو ایمان کی لذتیں ایمان کی حلاوتیں ایمان کی حقیقتیں بتا رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ اے انصار کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہوگے کہ مکے والے اونٹ لے جائیں بکریاں لے جائیں سونا اور چاندی لے جائیں ان کو کپڑے ملیں اور آپ محمد مصطفیٰ کو لے جائیں. سبحان اللہ کمال ہو گئی. یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی بنا پر انصار مدینہ کے لیے وہ اعزاز تھا کہ اللہ و رسولہ حق ان یردوہ ان کانوا مومنین کہ وہ فتح مکہ کی صورت میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جیسے ایک اعزاز پا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات مجھے کہنے کی اجازت دیجیے. عام چرچا ہوتا ہے کہ قسطنطنیہ کے لشکر کے لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی. کبھی کسی نے سوچا کہ جنت کی یہ بشارت اس لشکر کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دی تھی؟ کس لیے یہ اعلان ہوا تھا کہ قسطنطنیہ کے لشکر کو جنت ملے گی؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیے علم سے جانتے تھے کہ اس میں حضرت ابو ایوب انصاری جائیں گے اور 80 سال عمر ہوگی. ہائے ہائے یعنی اتنا جہاد کے ساتھ شغف کہ اس عمر میں آ کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہاں پہنچیں. اور جہاد تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ایک قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو میزبان رسول ایک مسئلہ دے کر جا رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ اے لشکر اسلام میری وفات کے بعد میرے جسد کو جتنا دشمن کے علاقے میں آگے جا کر دفن کرو گے میرے طفیل اللہ وہ علاقہ مسلمانوں کو عطا کر دے گا. یہ وہ اعزاز ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روضے پر اپنے رخسار رکھ کر اپنی باتیں رسول اللہ کو سنا رہے ہیں. اور مروان آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یہ تم اینٹ اور پتھر کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ اسے موڑ کر جب میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مروان کون کہتا ہے کہ میں اینٹ اور پتھر کے پاس آیا ہوں؟ میں تو رسول اللہ کے پاس آیا ہوں. یہ دو مختلف ذہنیتیں ہیں دو ذہنیتیں ہیں اور یہ حضرت ابو ایوب انصاری سے بڑھ کر اسلام کی عظمت جاننے کا دعویٰ تو کوئی کر کے دیکھے. آپ نے اس انداز سے جہاد کو بھی ایک چار چاند لگائے اور اس کے بعد بتایا کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار انسان مرنے کے بعد جہاں قیام پذیر ہوگا 61 سالی میں ان کے توسل سے دعائیں مانگیں گی اللہ کی رحمتیں برسیں گی. آپ دنیا کو یہ بھی عمل جاتے جاتے کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جامی صاحب حضرت ابو ایوب انصاری نے سفر کیے ہیں یا تو حصول علم کے لیے حدیث سننے کے لیے یا صرف جہاد کے لیے. ویسے تو آپ زراعت فرماتے تھے کاشتکاری کرتے تھے اور صحابہ کرام میزبان رسول ہونے کے ناطے کتنا عزت تکریم اکرام فرماتے تھے. خصوصاً حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ. حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب آپ بصرہ کے گورنر تھے تو ایک بار حضرت ابو ایوب انصاری ان کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ نے ان کے اکرام میں اپنا گھر خالی کر دیا. یعنی گورنر ہاؤس خالی کر دیا کہ رسول اللہ کے میزبان آئے ہیں اور ان کی میزبانی کا تقاضا ہے کہ گورنر اپنا گھر چھوڑ دے کہ آپ یہاں تشریف فرما ہو. تو آپ گورنر مدینہ کے بھی رہے اور وہ جو دور فترت ہے چند دنوں کا جب شہادت ہو گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ابھی حضرت امیر المومنین علی نے بیعت نہیں قبول فرمائی تو آپ
مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں امامت فرماتے رہے. یہ دیکھیں کیسی جامعیت ہے اور کمال ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے اندر پھبن اور امتیاز کے کچھ الگ رنگ بھی ہیں. ایک تو دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کی وہ جو امانت داری کا پہلو تھا، کیا بات، اس کی وجہ سے ان کو شرف میزبانی دیا. سبحان اللہ. اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کے ہاں جو ایک بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، قبلہ نظام سے ایک جملہ بولوں، صورت اور سیرت کو جمع کرنا. جی، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت اور آپ کی تعلیمات کے ساتھ محبت، ان دونوں میں جو یک رنگی نظر آتی ہے نا تو بڑا داد دینی پڑتی ہے. ورنہ عام طور پر ایک رخ غالب ہوتا ہے، لیکن آپ کے ہاں دونوں رخوں میں بڑا توازن ہے. محبت بھی آخری درجے کی اور اتباع بھی آخری درجے کی. جہاں ہمیں یہ سیرت میں ملتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں حیا کے نمونے آتے رہے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا گہرا رنگ تھا. اس رنگ میں حضرت ابو ایوب انصاری کا جو غسل کرنے میں انداز تھا وہ بھی سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسئلے پر کھڑا کرنے کے لیے معیار متعین کر کے گئے. اللہ اللہ اللہ. یہاں یکے بعد دیگرے خلفائے راشدین کھڑے ہوتے رہے. سبحان. ان کے علاوہ جو لوگوں کو کھڑے ہونے کا امتیاز ملا، ان میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی درمیان میں کھڑے ہیں. کمال ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے ساتھ، اقوال کے ساتھ، افعال کے ساتھ، احوال کے ساتھ جنون کی حد تک وابستگی. عقل حیران رہ جاتی ہے کہ صرف ایک حدیث نبوی کی خاطر اتنا لمبا سفر کر کے جانا، اور پھر وہاں جا کر بڑھاپے میں. تو پھر دیکھیں یہ جو رنگ ہوتے ہیں، یہ جو کرینے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان شخصیتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تاکہ ان سے وابستہ حضور جو ایسے ہی تو نہیں ہے نا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین ابو بکر صدیق کو مسلح پہ کھڑا کیا. بالکل ٹھیک ہے. اور حضرت ابو ایوب انصاری کو کس نے مسلح پہ کھڑا کیا؟ امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اور سب سے خوبصورت ان میں جو تھی، ہنگامی حالات میں کچھ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اتنے مضبوط اعصاب کے ہوتے ہیں اور مقصد مزاج ہوتے ہیں کہ استقامت کی بنیاد پر عارضی آنے والے گرد و غبار سے وہ متاثر ہوتے ہی نہیں. ورنہ تو حضور فتنہ و فساد کی آندھیاں اڑا کے لے جاتی ہیں نا بالعموم. تو یہ کوہ گراں ان کے ہاں آپ کو استقامت کا وہ رنگ نظر آئے گا، بلکہ بعض اوقات اختلافی امور کے مابین ثالث کے طور پر مانے جاتے ہیں. کیا بات. جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں مذہبی بحثوں میں بھی اختلاف ہوتا، ثالث مانے جاتے، وہاں ثالث مانے جاتے. یہ رنگ بھی تھا. اور مجھے لگتا ہے یہ کہ قسطنطنیہ کی سرزمین و استنبول میں حضرت کا اپنا مزار بنوانا یہ رحمت للعالمینی کی وسعت کا اشارہ تھا کہ وہاں جا کر بھی اسلام کا جھنڈا سلطنت عثمانیہ کی شکل میں 600 سال تک جو عروج کرتا رہا، وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے جذبہ جہاد اور تشخص اسلامی کی ترجمانی سبحان اللہ کہ اسلام کا نمائندہ بندہ جہاد کرنے کے لیے یہاں آیا ہے. صرف اپنا جسد اس نے چھپایا ہوا ہے، لیکن اس کے روحانی اثرات بہت زیادہ ہیں. یہاں تذکرہ نہ ہو، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑا تذکرہ کیا ہے کہ ترکی کی سرزمین میں حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پر جو روحانیت کا سمندر ابل رہا ہے، کوئی شک نہیں. تو لگتا یہ ہے کہ اس سرزمین پر ویسے ان کو نہیں بھیجا گیا کہ تاکہ فیض کا ایک بہت اثر پھیلے. حضرت یوسفی صاحب، ترکی کا ہر اہل علم اور ہر اہل ایمان اور ہر خوش عقیدہ آدمی یہ کہتا ہے کہ اس پورے خطے کا دھڑکتا ہوا دل ہے مزار حضرت ابو ایوب انصاری. تو آپ کا وصال، جنازہ، تدفین اور خصوصاً آپ نے جو وصیت فرمائی ارشاد کیجیے اور مزار کی فیوز و برکات. ڈاکٹر صاحب کی بلا نیک آدمی
زندہ ہوتا ہے تو بھی خوشبودار ہوتا ہے، سبحان اللہ، وصال کر جاتا ہے تو بھی خوشبودار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس کے مزار سے لوگوں کو فیوز و برکات عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کی جو زندگی کے آخری ایام ہیں، جس طرح ابھی ہم نے سنا کہ انہوں نے بڑی لمبی زندگی پائی، 50-51 ہجری میں قسطنطنیہ کی طرف جب جہاد کے لیے لشکر حضرت سیدنا معاویہ نے بھیجا تو اس میں یہ ساتھ چلے گئے، اور اپنے لشکر والوں کو یہ وصیت کرتے تھے کہ جب میں وصال کر جاؤں تو مجھے ذرا دور کر کے کیا بات، میری تدفین کا۔ ایک وجہ پروفیسر صاحب نے بیان کر دی، ایک وجہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اپنی ولادت سے وفات تک کے درمیان میں جتنی جگہ پر سفر کرتا ہے، نکلتا ہے، یا وہ اس کی مدفن جو ہے وہ دور ہوتا ہے، تو فرمایا جو جنتیں اللہ نے اس کو عطا فرمانی ہے یہ جگہ بھی بیچ میں اضافہ جنت کے لیے اتنی وسعت ہوتی ہے جنتوں میں، اتنی وسعت ہو جائے۔ تو حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو زندگی گزاری، پھر وفات کے وقت جو آپ کی تبلیغ رہی کہ آخری لمحے تک آپ نے اشاعت و توحید کا سلسلہ کار بند نہیں کیا، بے شک آخری دن تک۔ اور آپ نے جو جا کے مصر میں حدیث سنی اپنے بڑھاپے کے عالم میں مسلمہ بن مخلد سے، وہ بڑی مضبوط اور پختہ کار، صرف حدیث کا اتنا سا علم ان کو آیا کہ ایک راوی میں ہوں اور ایک ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے وہ جملے سنے ہوئے، اس تاثیر کو لینے کے کمال ہو گئے۔ اب تو ختم ہو گئی بات، اب تو سارا کچھ ہمیں آن لائن مل جاتا، اب کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ وہاں کیا کیفیت ہوتی تھی کہ یہ جملے جو یہ سنے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے سنے، میں اس کی برکت اور فیض لینا چاہتا ہوں۔ براہ راست سند وہاں تک پہنچ جائے، ایک ایک قدم پر کیا کیفیت ہوتی ہوگی، اور ثواب اور فرشتے پر بچھاتے ہوگے۔ پھر وہاں جا کے کھانے بھی نہیں کھائے، بات سنی اور سن کے واپس کہا میں اسی مقصد کے لیے آیا۔ کمال۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی تدفین کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا وہ قلعے کا کنارہ ہے، وہاں پہ آپ کو سپرد زمین کیا گیا، یعنی بالکل فصیل تک، جی فصیل تک، تاکہ آخر تک چلے جائیں اور ساری برکات ملتی رہیں۔ جب حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہو گئی، معاملات کچھ اپنے اپنے نظام کے مطابق چلنے، حالات بدلے، حکومتوں کے ظلم آئے، تو جب حکمران ظالم آ جاتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں برسنا بند ہو جاتی۔ اللہ اللہ۔ تو حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کے مزار پہ لوگ آ کر دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ یہ نیک بندے ہیں، ان کے وسیلے سے ہم پر رحمت کی بارش برسا۔ اور یہ لوگ وہ دعائیں کرتے ہیں جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے لی، کہ جب کبھی کبھی مدینۃ المنورہ میں بارش کی ضرورت پیش آتی تھی تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریف کے اوپر سے کھڑکی کھول دیتی، سبحان اللہ، اور عرض کرتی یا اللہ ہم پہ نہ برسا، اپنے محبوب کے مزاج کیا بات۔ تو قبر جو ہے یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرجع خلائق، بے شک لوگ اس سے فیض و برکات حاصل۔ اس زمن میں ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ مومن کی قبر فیض کا سرچشمہ ہوتی ہے، شرک اڈا نہیں ہوتی۔ اللہ، اس کو بڑے غور سے سمجھنا چاہیے کہ مومن کی قبر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کا باغ ہوتی ہے، بے شک۔ اس کے بارے میں مختلف رائے بیان کرنا یا مختلف جملے بیان کرنا یا اس کی غلط تعبیر کرنا یہ پورے 1400 سالہ تاریخ کو مسخ کرنے کے برابر ہے۔ درست۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنی گزارشات لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے طریقے سے ان کی ان حاجات کو پورا فرماتے۔ تو جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے محتشم محترم انسان موجود ہوتے ہیں زمین کے اندر، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی۔ اچھا، پھر آپ کے مزار مبارک کی برکت سے ہر ترکیہ کے ہر آدمی نے جس میں استطاعت تھی یا ممکن تھا یہ خواہش کی کہ آپ کے مزار مبارک کے جوار میں میری تدفین ہو، تو وہ قبرستان ہے حضرت ابو ایوب انصاری۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ کار دعا ہے، اور انبیاء کا طریقہ کار بھی یہی ہے، اور اللہ کی تعلیم بھی یہی ہے۔ بے شک کہ انبیاء کرام بھی اپنی زبانوں سے یہی کہتے ہیں توفنی مسلمہ و الحقنی بالصالحین، یا اللہ مسلمان دنیا سے لے جانا اور صالحین سے ہمیں ملا دینا، تاکہ ہماری آخرت، ہماری برزخی زندگی ان پر برسنے والی رحمتوں کی چھینٹوں میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خیر و برکت سے نوازے، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ سے استفادہ کرتے رہیں۔ ناظرین مکرم،
کتاب الشفا سے ایک وظیفہ ہے دین مبین کی طرف راغب ہونے کا وظیفہ۔ جو شخص خدا نخواستہ دین سے غافل ہو اور دنیاوی کاموں میں زیادہ مشغول ہو تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 141 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلائی جائے، انشاءاللہ اس کی دین کی طرف رغبت بڑھ جائے گی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ 3 چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہیں۔ پہلی سلام کرنا، دوسرا دوسروں کے لیے مجلس میں جگہ خالی کرنا، اور تیسری بات یہ ہے کہ جس سے بھی آپ بات کر رہے ہوں اس کو اچھے نام سے پکار کے بات کرنا۔ ناظرین کرام، آج کے اخبار نمبر 92 نیوز میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت عمدہ اچھا مضمون شائع ہوا ہے، آپ ضرور پڑھیے گا، اہل خانہ اور خصوصاً نوجوان نسل کو ضرور پڑھائیے گا۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ فرمائیں۔ اب ہم سب مل کر لگاتے ہیں نعرہ مقصد پاکستان، اور اس کے بعد جناب محمد اویس رضا صابری صاحب کی بہت اچھی خوبصورت نفیس لطیف دلکش آواز میں ہم بہت اچھا کلام سنیں گے صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب کا۔ آئیے نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو ایوب انصاری کی ذو شان کیا کہنا، ابو ایوب انصاری کی عز و شان کیا کہنا، رسول دو سرا جن کے بنے مہمان کیا کہنا، وہ حجرہ جس کی رفعت عرش اعلیٰ سے بھی بالا ہے، وہ حجرہ جس کی رفعت عرش اعلیٰ سے بھی بالا ہے، مکیں اب بھی ہیں اس میں سرور و سلطان کیا کہنا، مدینہ میں ہدایت کا علم لہرانے میں اول، مدینہ میں ہدایت کا علم لہرانے میں اول، وہی انصار میں ہے سابق الایمان کیا کہنا، ہمیشہ غلبہ اسلام کی خاطر رہے کوشاں، ہمیشہ غلبہ اسلام کی خاطر رہے کوشاں، خدا کو پیش کی جاں بھی سرے میدان کیا کہنا، انہیں آداب شام انشراح صدر ہے ساجد، رموز عشق کی ان کو
پہچان کیا کہنا، رسول دو سراج کے بنے مہمان کیا کہنا۔